ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے، جس میں مسلسل جو ہے وہ کشیدگی آتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان کی تاریخ جو ہے وہ تناؤ کا شکار رہی ہے۔ تعلقات جو ہے وہ معمول پر آتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ آیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس وقت وزیر خارجہ جو بھارت کے دورے پر تھے اور اس کے بعد سے پھر پاکستان کے اوپر حملہ ہونا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے افغان حکومت کے پاس کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس وقت مسلسل جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف آپریشن اور کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے کس طرف جائے گی اور اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہوگا اور اس کا فائدہ پاکستان کو کتنا ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ آج ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ کسی نئے سیاسی محاذ کا یا کسی نئی پالیسی کا جو ہے وہ خمیازہ تو نہیں ہے، جس کا ہم جو ہے پھر ایک طرف اس جنگ میں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رفعت اللہ اورکزئی صاحب۔ ان کو کافی جو ہے وہ عبور حاصل ہے پاک افغان تعلقات پہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو تازہ جھڑپیں ہیں اس کی اصل وجوہات کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی پالیسی ہے جو لانچ کی جا رہی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، افغانستان میں تو جب طالبان آئے 15 اگست 2021 کے بعد، تو اس وقت یہاں پہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ تو بہت پہلے سے عمران خان صاحب کی یہ ایک پالیسی تھی کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، ملیٹنسی ٹیررزم، یہ آپ طاقت کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ مذاکرات ہونی چاہیے۔ تو اس کے دور میں پھر مذاکرات بھی ہوئے، وہ مذاکرات بڑے ہائی لیول پہ ہوئے۔ یہاں سے مطلب آپ کا ایک جرنل گیا، فیض حمید صاحب، بالکل، اور وہ کابل میں آمنے سامنے طالبان کی جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ بیٹھا۔ حالانکہ یہ بھی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ادھر جو بھی جو آپ کی افغان پالیسی ہے یا جو آپ کی ملیٹنسی ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ ہماری فوج ہی چلاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، اور لیکن اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ پہ جو ہے نا قبائلی مشران کو رکھتے ہیں یا کسی جرگے کو رکھتے ہیں، لیکن وہ اس دور میں بالکل جو ہے نا ایک ایسا ہوا کہ ایک جرنل نے آ کے جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی۔ یہ بھی ایک بڑا یعنی انپریسیڈنٹڈ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے طالبان سر میں آپ کو یہاں رکوں گا، یہ جو فیض صاحب گئے تھے اس وقت اس حکومت کو اعتماد میں لیا گیا تھا آپ کی اطلاعات کے مطابق، یعنی حکومت کو بائی پاس کر کے فیض صاحب جو ہے وہ افغانستان پہنچ گئے تھے؟ نہیں، وہ حکومت اور اس وقت جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو گورنمنٹ تھی، یہ ایک پیج پہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات جو ہے نا 3 مہینے کے لیے TTP نے جو ہے نا ایک جنگ بندی بھی کی، لیکن وہ پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مذاکرات جو ہے وہ بالکل یعنی وہ رک گئے، اور وہ مطلب کچھ ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ ڈیریل ہو گیا۔ تو پھر لڑائی شروع ہوئی۔ تو مطلب اس دوران کافی سارے طالبان قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ ان کے جو موجودہ حکومت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ تقریباً 4-5 ہزار لوگ طالبان کے آئے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بڑی جو ہے نا تیزی سے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ خراب ہونی شروع ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو یہ پروسیس جو ہے نا ادھر ہی سے سارا بگڑ گیا تھا۔ تو رفعت صاحب، دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کی فضا کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو دونوں کو دور کرتے جا رہے ہیں؟ یہ اصل میں اس طرح ہے نا کہ ابھی تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کے مخالف ہے، یعنی جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، اور بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، تو یہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ ان کی جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ افغان سرزمین پہ اس وقت پناہ گزین ہے، انہوں نے وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے، اور وہ لیکن یہاں سے جتنی بھی پاکستان کے اندر جو یہ حملے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ پہلے اس طرح تھا کہ جب طالبان آئے تو تقریباً 1 سال تک ہم تو جب ان کی وکالت کرتے رہے، اس دوران افغانستان سے بھی جو ہے نا کچھ حملے ہوتے رہے، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ برداشت کرتا رہا، لیکن جب وہ حد سے زیادہ بڑھے تو پھر جو ہے نا تعلقات بگڑنے شروع ہوئے۔ تو اب پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان تنظیموں کو، ان کے جو لیڈرشپ ہے، یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، لیکن ادھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو TTP ہے
ان کو ہم مطلب ان کے خلاف ہم طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سنگر کے دوست ہیں, ہمارے مورچے کے دوست ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ 20 سال تک امریکی اور جو نیٹو فورسز کے خلاف ہم نے جنگ لڑی, تو یہ انہوں نے ہمارے لیے خون دیا ہے, یہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے. تو ہم جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بٹا سکتے ہیں, آپ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن پاکستان کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے نا آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. تو ادھر سے سارے جو ہے نا معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو ابھی یہ جو حالیہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اب بالکل ایک جنگ کی حالت ہے. ہم جو ہے نا یہ اس میں جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی, اس نے انڈیا کا دورہ کیا. تو جس وقت وہ انڈیا پہنچا اسی دن جو ہے نا, اسی شام کو بلکہ پاکستان نے ادھر سے جو ہے نا افغانستان میں ایئر سٹرائکس کی. کابل کے اندر جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے لیڈر مفتی نور ولی مسعود کی گاڑی کو نشانہ بنایا. تو اس کے ساتھ جو ہے نا پکتیکا میں بھی ایک مرغہ بازار میں کارروائی ہوئی. تو ایک جو ہے نا مطلب پاکستان نے ایک تاثر دیا کہ یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ مطلب آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اگر اس طرح آپ مزید آگے جا کے مطلب اس طرح تعلقات رکھ سکتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ, تو اس مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. رفعت صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان جو الزامات عائد کرتا ہے یا تو جو تحفظات ہیں پاکستانی حکومت کے, آیا افغان انتظامیہ اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے یا نہیں؟ افغان انتظامیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے. مطلب دیکھیں, ایک آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے خلوتوں میں, اور ایک جلوتوں میں آپ بات کرتے ہیں اوپنلی. تو یہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل افغانستان میں ہے, لیکن وہ ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کر سکتے ہیں, یہ جیسے میں آپ کو بتایا بھی. اور وہ اوپنلی جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں. تو جو باقی افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے موقف کو وزن دیتے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے نا جس طرح مطلب طاقت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ والا آپشن یہ آخر میں استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ اس آپشن یعنی آپ کہتے ہیں پہلے مذاکرات کا راستہ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارا لیوریج ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر پریشر بڑھا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں 2-2.5 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم تجارت بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. تجارت کو اگرچہ سیاست سے دور ہونا چاہیے, جیسے بھی حالات ہوں تجارت بند نہیں ہونی چاہیے, جو بدقسمتی سے بند کر دی گئی ہے. اب تو سارے اس وقت سارے سرحدیں بھی بند ہیں, سارے جو ہے نا آپ کی تجارت بھی بند ہے, لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہے. لیکن آپ مذاکرات کو ایک ٹائم دے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اور بڑا آپشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو ریجنل پریشر آپ جو ہے علاقائی دباؤ بڑھائیں. پاکستان کے افغانستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, یہ سارے جو ہے نا ان کی بھی ریزرویشنز ہیں طالبان کے حوالے سے. مطلب افغانستان کے اندر اس وقت جو کالعدم تنظیمیں ہیں, جو گلوبل تنظیمیں ہیں, جیسے القاعدہ ہے, ٹی ٹی پی ہے, ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, جندولہ ہے, داعش ہے, ان تنظیموں سے باقی جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کی, ان کو بھی جو ہے نا خطرہ ہے. لیکن وہ انہوں نے ایک انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے. جیسے چین جو ہے وہ ان کو اب جو ہے نا یہ جو ISKP ہے, جو داعش ہے, اس میں جو مطلب ایک الگ دڑا ہے جو کہ مطلب چین میں آزادیوں کی بات کرتا ہے. چین میں جو ہے نا وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے اگر ان کے اوپر کوئی مظالم ہوتے ہیں تو اس پہ بڑا وہ بات کرتے ہیں. تو وہ اس تنظیم سے چین کو بڑا خطرہ ہے. لیکن چین نے باقاعدہ جو ہے ایک سب سے پہلے چین نے اپنا ایک سفیر, جب یہ طالبان آئے ہیں تو ایک باقاعدہ سفیر جو ہے نا بھیجا. حالانکہ انہوں نے ابھی تسلیم نہیں کیا ہے, صرف روس نے افغانستان کو اس وقت تسلیم کیا ہے. باقی ممالک کے پاکستان نے بھی اب وہ اپ گریڈ کر دیا ہے. مطلب جو پہلے وہ چارج افیئر تھا, اب اس کو جو یعنی اسلام آباد میں جو طالبان کا سفیر ہے, جو پہلے چارج افیئر تھا سردار شکیب صاحب, اب اس کو جو ہے نا یعنی فل سفیر کا درجہ دیا گیا ہے. اس طرح پاکستان نے بھی ادھر اپنے جو چارج افیئر تھا, نگران تھا, اس کو بھی سفیر کا درجہ دیا ہے. افغانستان نے دیا ہے. تو ایسے مطلب یہ ان ممالک نے ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو ہم نے ان سارے ممالک کو جو ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں ان کو ساتھ نہیں شامل کیا. ان کو شامل اب ہم نے کوشش کی ہے, لیکن
مطلب اس دوران ہی طاقت کا استعمال شروع ہوا نا. مطلب پہلے اس کو جانے دینا چاہیے تھا, پہلے یہ جو ہے نا پریشر بڑھانا چاہیے تھا. اس طرح جو ہے نا مطلب اور بھی ہمیں جو ہے نا وہاں پہ دورے کرنے چاہیے بار بار. ہمارا وزیر خارجہ 3 مرتبہ گیا بھی ہے, ابھی حالیہ 2-3 مہینوں میں 3 مرتبہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں. تو یہ مزید ہونی چاہیے. اب ان کا جو متقی صاحب تھے, پاکستان نے ان کو دعوت دی تھی, لیکن وہ UN سینکشنز کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا. انڈیا نے بھی ان کو دعوت دی تھی, پہلے انڈیا نے دی تھی یا شاید پہلے پاکستان نے دی تھی, پھر انڈیا میں بھی وہ سینکشنز کی وجہ سے نہیں جا سکا, لیکن پھر بعد میں انڈیا نے UN سے اجازت لے لی, وہ وہاں چلا گیا. پاکستان نے کوشش نہیں کی, تو یہ خود متقی صاحب کا بیان بھی ہے. تو ابھی مطلب ان کو دوبارہ سے دعوت دینی چاہیے. یہ اس طرح جب دورے ہوں گے تو اس سے جو ہے نا وہ کشیدگی میں کمی آئے گی. ورنہ پاکستان اور افغانستان جو ہے نا یہ 2 ایسے پڑوسی ممالک ہیں جن کے بیچ میں بہت زیادہ مشترکات ہے, تو ہم ایک دوسرے کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو یہ دہشت گرد گروہ ہیں, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, یعنی اس کے علاوہ بھی اور کوئی وجوہات ہیں جو اب اتنی جو ہے وہ تلخیاں پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں, سب سے بڑا مسئلہ تو یہی دہشت گرد تنظیمیں, یہی تنظیمیں ہیں, اور انہی کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملات بھی بگڑ گئے ہیں. اور اس میں یہ ایک بڑی جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو دونوں ممالک ایک جنگ کی حالت میں ہیں, تو اس کا سارا فائدہ جو ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں اٹھا رہی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہے جیسے امریکہ, چین, ایران, وہ اس وقت اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ تو یہ ہے کہ وہ تو الگ سا جو ہے نا, وہ ابھی تو خیر یہ صدر ٹرمپ کا ایک بیان بھی آیا ہے, یہ جب یہ غزہ میں تھے تو اس وقت اس کو بتایا گیا کہ ایسے پاکستان و افغانستان کے, اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان و افغانستان کی مطلب کلیشز ہوئے ہیں سرحدوں پہ. تو میں جب اس نے پھر کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میں اپڈیٹ لے کے اس پہ بھی مطلب میں کوشش کروں گا. تو اس کو تو آپ ایک سائڈ سے نکال لیں, کیونکہ وہ خود کو ایک اسٹیک ہولڈر بھی سمجھتا ہے, وہ باگرام کی بات کی ہے. تو لیکن یہ باقی جو ممالک ہے یہ تو بالکل بھی جو ہے نا, یہ ایران ہے, چین ہے, روس ہے, اور جو عرب ممالک ہے, وہ سب ان جھڑپوں کے اوپر ان کو بڑی ناراضگی ہے, وہ بڑے خفا ہے. وہ ان کے پروجیکٹس بھی ہیں, اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ 2 ایسے کی ممالک ہے پاکستان و افغانستان, اگر ان کے آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے, کوئی باقاعدہ جو ہے نا یہ آگے چلتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں شدت آ سکتی ہے مزید؟ اس میں شدت تو دیکھیں, ابھی جو یہ 11 اور 12 اکتوبر کی رات جو لڑائی شروع ہوئی وہ تو بڑی شدید لڑائی تھی. اس میں دیکھیں پاکستان نے خود جو ہے وہ مانا ہے کہ ان کے 23 جوان شہید ہوئے ہیں, اور ان نے 200 جو ہے نا وہ دعویٰ کیا ہے, فورسز کا دعویٰ کیا ہے. تو لیکن افغان حکومت نے 9 اپنے لوگوں کی ہلاکت کا جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے, تصدیق کیا ہے. تو اگر آپ ان کو بھی لے لیں تو یہ 30 سے زیادہ بنتے ہیں. یہ بھی بڑی جانی نقصان ہے, یعنی مطلب یہ بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے, بلکہ تقریباً 27 مقامات پہ جو ہے نا یہ وہ لڑائی ہوئی. اور جو کبھی ڈاکٹر اشرف غنی اور کرزئی صاحب کے دور میں جن کو ہم نے دشمن ڈکلیئر کیا تھا, ان کے دور میں بھی اتنی شدید لڑائی نہیں ہوئی جو طالبان کے دور میں ہوئی, جن کو ہم دوست کہتے تھے, جن کی ہم وکالت کرتے تھے پوری دنیا میں, اور جن کو ہم نے 20 سال تک جو ہے نا ان کی جنگ ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا یہاں سے. وہ جو جنگ جیتے ہیں اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے, لیکن پاکستان کی جو پالیسی ساز ہے ہمیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اشرف غنی بھی ہمارا دشمن تھا, کرزئی صاحب بھی تھے, اور اب ہم طالبان کو بھی دشمن ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. یعنی 2-3 سالوں کے اندر یہ کیا ہو گیا. ایک وہ ٹائم تھا جب 1 سال تک شاہ محمود قریشی جب وزیر خارجہ تھے, پوری دنیا کے اندر وہ طالبان کی وکالت کرتے تھے. ایسا ہی ہے. اور اب ہم ان ممالک کو جن کو ہم کہتے تھے کہ آپ طالبان کو انگیج کریں, ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ طالبان آپ انگیج کریں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ پالیسی جو ہے. تو یہ یہاں پہ بڑے مطلب سوالات اٹھتے ہیں پاکستان کی پالیسی پہ. تو کچھ میرے خیال میں جو ہے نا طالبان سے بھی غلطی ہوئی ہے. یہ جو ان کا وزیر خارجہ وہاں پہ انڈیا گیا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا میں جو ہے نا BJP کی حکومت ہے. BJP جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جتنے مظالم ان نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں, تو اس پہ بھی جو ہے نا بڑا لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ طالبان جو کہ خود کو بڑا اسلامسٹ, یہ تو اسلامی تحریک ہے نا, یہ تو اسی کی بنیاد پہ آئی ہے, تو وہ کیسے جو ہے نا ایک ایسی حکومت کے ساتھ اتنے آگے جاتی ہے کہ جس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو قتل کریں, ان پہ مظالم کریں تو آپ کی حکومت چلتی ہے.
تو یہ بھی مطلب یہ میرے خیال میں جو ہے نا افغان حکومت سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، ہم بریک پر جائیں گے۔ رفعت اورکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واپس آ کر ہم ان سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار رفعت اللہ اورکزئی صاحب۔ ہم ان سے پاک افغان تعلقات پر بات کر رہے ہیں۔ ان سے اب میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے تو اس کا علاقائی اثر کیا ہوگا، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں ایشیا لیول پہ تو کیا اس میں دیگر ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں سر؟ بالکل ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ریجنل ممالک ہے جیسے روس ہے، چین ہے، ایران ہے، تو ان سب کی جو ہے نا افغانستان کے ساتھ مفادات وابستہ ہے، خاص کر تجارتی مفادات ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، بہت سارے ہیں۔ تو ایران میں تو خیر افغان مہاجرین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سارے اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو افغانستان ابھی بھی تو جنگ کی حالت میں ہی ہے، لیکن پھر بالکل ایک فل سکیل وار میں چلا جائے گا۔ پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ جتنے ممالک نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کی وہ بھی خراب ہو سکتی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا مطلب نقصان ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہوگا، افغانستان کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا۔ اور سر ہمیں کیسے ہوگا، کچھ آپ وضاحت کر سکتے ہیں اس کی کہ نقصان کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان ہے، یہ دو ایسے صوبے ہیں پاکستان کے جن کے افغانستان کے ساتھ سرحد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ اس کا اثر یہاں ہوگا۔ اب جو ابھی بھی جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک بڑا یہ جس پہ یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ مطلب دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا پھر سے جب آپ افغانستان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے تو ادھر جو ہے نا جو نظر ہمیں آتا ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ہے نا یہ دہشت گردی پہلے سے چل رہے ہیں، پہلے بھی چل رہے ہیں، لیکن اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو پھر جو ہے نا بالکل ایک اس فرنٹ پہ بھی جو ہے نا جنگ ہوگی کہ جو آپ سرحدوں پہ لڑتے ہیں، اور ایک پھر اندر جو ہے نا ادھر بھی جو ہے نا وہ اس جنگ میں تیزی آئے گی۔ تو یہ ہم نے تو مطلب یہ سارا جو پختونخوا ہے یا بلوچستان ہے وہ تو تقریباً پچھلے 40-45 سالوں سے اس جنگ کا جو ہے نا ایندھن بن رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا اتنی تکالیف برداشت کی پچھلے تقریباً 15-20 سالوں میں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایسا کوئی علاقہ نہیں ہوگا جہاں سے لوگوں نے نقل مکانی نہ کی ہو، یعنی سب یہ سارا قبائلی بیلٹ اور پھر باقی جو ہمارے اضلاع ہے یہ سارے جو ہے نا یہ 2006-07 سے ایسے جل رہے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک فل سکیل وہ جنگ ہوئی ہے، تو پھر تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں اب بہتری آئی تھی 2014 کے بعد، لیکن پھر جو ہے نا وہ حالات خراب ہوئے۔ تو اب اگر اس طرح دوبارہ سے یہ جنگ چڑھتی ہے باقاعدہ سے، اگر ہم افغانستان میں ہماری پالیسی میں کوئی شفٹ آتا ہے تو پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ سر آپ نے کہا پالیسی میں اگر کوئی شفٹ آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، یہ اس کا کوئی تسلسل تو نہیں ہے؟ پالیسی واقعی واضح طور پر تبدیل ہو گئی ہے، یا کئی ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ ابھی یہ جو حالیہ جھڑپیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد یعنی اس کے 2 دن بعد 14 اکتوبر کو یا 13 یا 14 اکتوبر کو جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا، وہ بڑا ایک تفصیلی بیان تھا۔ اس کے آخر میں جو ہے نا پہلی مرتبہ ہم نے ایک 2 نقطے نوٹ کیے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے حکومت اور عوام چاہتی ہیں کہ طالبان رجیم کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے، رجیم، کہ طالبان رجیم جو ہے وہاں پہ لوگ ان سے آزادی حاصل کریں گے، اور ان کی ایک ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہ آئے گی تو افغانستان کے لوگ جو ہے نا خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ جو نقطہ تھا یہ بڑا اہم تھا، اور اس کا پھر جو ہے نا ایک جواب بھی آیا، وہ یہ کہ پرسوں پھر افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات پہ پہلی مرتبہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ وہ جو یہاں پہ TLP کا جو احتجاج ہو رہا ہے لاہور میں، تو اس میں جو ہلاکتیں ہوئی تو اس پر جو ہے نا وہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے لکھا کہ یہ وہاں یہ مطلب لوگ مرے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس پہ مطلب ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کبھی طالبان نے جو ہے نا پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بیان جاری نہیں کیے، یہ پہلی مرتبہ ہے، اور اس سے جو ہے نا نظر آتا ہے کہ جو ہم مطلب ادھر سے کوئی بیان جاری کرتے ہیں تو پھر اس کا وہ بھی اسی طرح ریپلیکا جو ہے نا ایک جواب دیتے ہیں۔
تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ایک شفٹ ہے. ابھی اس کے جو ہے نا بالکل واضح طور پر خد و خال سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن جس طرح مطلب یہ ہو رہا ہے اور جس طرح ہم مطلب یہاں سے وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم حملہ کرتے ہیں, تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کا موڈ جو ہے وہ کسی امن کی طرف نہیں ہے بلکہ جنگ چاہتے ہیں. رفعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لفظ رجیم کا استعمال کیا گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال افغانستان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں کہ طالبان سائڈ پہ ہوں اور ایک جمہوری حکومت اور جو ہے وہ آئے اور اس طرح سے کام کریں؟ تو یہ تو ابھی مطلب 4-5 سال پہلے تو یہ سب کچھ ہوا نا. یہ تو ساری جو ہے نا 20 سال تک جو طالبان نے یعنی ان کو ہم نے سپورٹ کیا وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ جو 2 حکومتیں رہی ہیں وہ پاکستان مخالف تھی. وہ پاکستان مخالف تھی, ہم نے ان کو دشمن قرار دیا تھا. تو وہ تو ہم نے ان کو آزادی دلوائی نا. اگر اب پھر جو ہے نا 3-4 سال کے بعد ہم پھر سے جو ہے نا اب تو اتنے بڑے ریجن کے اندر آپ جو ہے نا ایسے یہ بار بار آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب تو طالبان کے اندر ایسے کوئی اثرات ہمیں نہیں ملتے ہیں, وہ تو بالکل ان میں اندرونی طور پر اختلافات ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو. اگر ان میں کوئی ایک رفٹ آتا ہے کہ بالکل جو ہے نا, تو پہلے تو وہاں افغانستان کے اندر بہت بڑی خونریزی ہوگی, اس میں لاکھوں لوگ مریں گے کیونکہ یہ تو مسلح تنظیمیں ہیں. تو لیکن میرے خیال میں اب نہ تو ایسے حالات ہیں, نہ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں. اب ان کے پاس حکومت ہے اور وہ جو ہے نا جو 90 عشرے میں طالبان آئے تھے اور یہ طالبان یہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے. ایک تو پورے افغانستان کی تمام سرحدوں کے اوپر اس کی مکمل گرفت ہے, کنٹرول ہے, اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. اب تو ان کو جو ہے نا ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک سارے جو ہے نا ایک بہت بڑا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا جو افغان حکومت کے پاس تھا وہ سارا جو ہے نا فورس یعنی یہاں کے ہوائی فورس بھی ان کے پاس ہے. ان کی اتنی طاقت نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے, ان کے پاس اب طیارے بھی ہے, ان کی جو ہے نا مطلب اسلحہ تو ہر قسم کا اسلحہ افغانستان کے اندر موجود ہے. تو ان کی یعنی پہلے کے مقابلے میں ایک بڑے طاقت پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے. تو ایسے میں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ مطلب اپنے اندر ان کی کوئی بغاوت ہوتی ہے. یہ بہت مشکل ہے. اگر یہ بغاوت خدا نخواستہ ہوتی ہے تو پھر تو خود افغانستان کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی خونریزی شروع ہوگی. رفعت صاحب آگے کیا ہوگا آپ بتائیں گے کہ سفارتکاری سے جو ہے وہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا دونوں جانب سے تمام دروازے اس وقت بند کر دیے گئے ہیں؟ ابھی تو اس وقت تو کشیدگی ہے لیکن یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ مطلب لانگ لاسٹنگ جاری رہ سکتی ہے. ابھی تو اس کے اندر جو ہے نا کافی سارے جو عرب ممالک ہے وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں, خاص کر قطر اور سعودی عرب, کہ ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھائیں. پھر روس نے جو ہے نا کل ایک بیان جاری کیا ہے. روس بھی اس نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ دونوں پڑوسی ممالک ہے تو ان کو آپس میں مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ معاملات حل کرنا چاہیے. پھر ایران نے بھی آفر کیا ہے. تو ابھی تو ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن یہ جو ابھی اس جنگ کی وجہ سے جو نفرتیں بڑی ہے. سر اسی میں ایڈ کروں گا کہ عوامی سطح پہ بتائیے گا نفرت زیادہ ہوئی ہے یعنی ابھی بھی امن کی خواہش ہے دونوں جانب؟ عوامی سطح پہ تو دونوں طرف جو عوام ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو جنگ نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ جس طرح مطلب جنگ کا جو سب سے بڑا ایندھن ہے وہ تو یہی عوام بن رہے ہیں نا. اور یعنی افغانستان میں بھی 40-45 سال اس میں جنگ ہے, انہوں نے کیا مطلب تباہی دیکھی ہے, اور ادھر بھی جو ہے نا جو تقریباً اتنا ہی ٹائم سے جو ہے نا یہاں پہ بھی جنگ ہے. تو ادھر بھی لوگوں نے جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ کتنے لاکھوں لوگوں نے جو ہے نا نقل مکانیاں کی, پھر ان کے لوگ شہید ہوئے اور ان کے گھر بار تباہ ہوئے, ایجوکیشن بچوں کی جو ہے نا متاثر ہوئی. تو یہ تو بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں عوام, تو کسی صورت پہ بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں. سب سے پہلا جو جنگ کا اثر ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر ہی پڑتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا دونوں ممالک کو چاہیے اور ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, اور طاقت کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. سارے معاملات اگر بنیں گے تو بات چیت سے بنیں گے, مذاکرات سے بنیں گے. یہاں پہ علماء جو ہے نا اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا بھی کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا, لیکن اس کے لیے پہلے سے جو ہے نا ایک ماحول جو ہے نا وہ ہموار کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہی تھا کہ ادھر سے علماء کی ڈیلیگیشن جانی چاہیے, ادھر سے آنی چاہیے,
پھر سفارتی سطح پہ جو ہے نا رابطے ہونے چاہیے، یعنی ہر لحاظ سے آپ جتنا بھی سرحدیں تمام کھول دینی چاہیے، تجارت جو ہے نا اس کو بحال کرنا چاہیے، ایسے جو ہے نا مطلب اسی طرح آپ جو ہے نا یہ جو ٹینشن ہے اس سے آپ ہوا نکال سکتے ہیں۔ عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے کہ خیبر پختونخوا، پاکستان، بلوچستان جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے آتے ہیں۔ میرے یہاں پہ آپ سے دو سوال ہوں گے۔ ایک تو پاکستانی حکومت نے باڑ لگائی تھی، اور اس باڑ کے بعد جو ہے وہ ان کے جو تنازعات تھے یا اختلافات اس میں شدت آئی۔ دوسرا، وہاں کی جو افغان حکومت ہے وہ اپنے اینڈ پہ کیوں کارروائی نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، خون بہایا ہے، لیکن وہ ان کو کنٹرول کرنے میں بھی تو ناکام دکھائی دیتی ہے۔ وہ اصل میں یہ جو باڑ ہے، باڑ کا تقریباً 90% سارا جو یہ پاک افغان سرحد ہے، ڈیورنٹ لائن، یہ اس کو فینس کیا گیا ہے، اس پر باڑ لگایا گیا ہے، لیکن صرف تھوڑا سا رہتا ہے۔ وہ اس پہ بھی طالبان نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ ادھر ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس باڑ کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے تو دہشت گردی کم نہیں ہوئی۔ پاکستان کا تو ایک موقف تھا کہ اگر ہم یہ باڑ لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ دہشت گردی میں کمی آئے گی، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ آپ اصل میں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو دونوں طرف پشتون قبیلے ہیں، آپ ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے، زبان بھی ایک ہی طرح بولتے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا اگر بارڈر سے بھی کوئی آتا ہے آپ اس کو سکین نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس کے بعد میں بھی جو ہے نا لوگوں نے جو ہے نا اس کو کاٹا ہے، ادھر سے بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا ایک سیاستدان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہو تو اس کو آپ دشمن نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ والا جو اسٹریٹجی تھی، یہ ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے کوئی فائدے ہمیں سامنے نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا کہا کہ وہ کیوں ان کے خلاف حکومت کیوں کارروائی نہیں کرتی ہیں، اصل میں وہ تو یہ کہتے ہیں، افغان حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ادھر سے لوگ جو ہے نا مطلب نہیں جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے، قبائلی علاقوں سے ہو رہی ہے، ادھر سے ایسا نہیں، اگر ادھر سے کوئی جاتا ہے تو آپ ان کو روکیں۔ وہ تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو، آپ سرحدیں تو آپ کے کنٹرول میں ہیں نا، آپ کی جو سرحدیں ہیں اس پہ آپ ان کو کنٹرول کریں، اس کو مطلب ان کے لیے اقدامات اٹھائیں، ان کو روکیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک لحاظ سے مطلب ان کی یہ بات تو ٹھیک بھی ہے، لیکن ادھر جو ان کے ٹھکانے ہیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ افغان طالبان کوئی واضح موقف نہیں اختیار کر رہے ہیں، یعنی وہ تو جیسے میں نے کہا بھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بہت سارے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کو آپ سرحد سے ہٹائیں، جتنے بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، تو ان کو غزنی منتقل کیا گیا، 3 ان کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ 3 صوبوں میں علاقے بنائے گئے، ان کے لیے گھر بھی بنائے گئے ہیں باقاعدہ، اس کے لیے UAE نے پیسے دیے، تو وہ پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوا، یعنی کچھ لوگوں کو تو یہاں سے وہ ہٹا کے لے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اطلاعات ہیں، ابھی جو یہ جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن گیا تھا تو ان سے میری باتیں ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سراج الدین حقانی نے ہمیں بتایا کہ جو افغان طالبان ابھی اس وقت، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو افغان طالبان کے فٹ سولجرز ہے، نوجوان ہے، وہ TTP کے ساتھ ہیں سارے، تو ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ کتنے لوگ ان میں ہیں تو کوئی 200-250 لوگ انہوں نے گرفتار کیے افغان، جو اب سراج الدین حقانی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے نا اسی وجہ سے گرفتار کیا کہ وہ پاکستان جا کے دہشت گردی میں وہ انوالو ہو رہے تھے، ملوث ہو رہے تھے، تو ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن وہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کے مطلب یہ تو پاکستانی ہیں، یہ اگر ادھر جاتے ہیں تو ہم تو ان کو روک سکتے ہیں، اور یہ اگر افغان پاکستان کی سرزمین سے حملہ کرتے ہیں تو یہ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ روکیں۔ تو ایسے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہے، لیکن اگر دونوں ممالک بیٹھ کے تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار، ایسے کوئی مطلب میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ دونوں ممالک کو دل بڑا کرنا ہوگا، مذاکرات سے معاملات کو سیٹل کرنے ہوں۔ سر، بھارت کا اچانک سے محبتیں بڑھانا، افغانستان کے ساتھ وزیر خارجہ کا جانا، اس کے بعد پاکستان پر حملہ ہونا، کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ اپنی شکست کا بدلہ اب افغانیوں کے ذریعے سے پاکستان سے لینا چاہتا ہے؟ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے ان کی، تو ابھی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا افغان حکومت کو آن بورڈ لیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہے۔ اور ادھر افغان حکومت جو ہے وہ بھی، یعنی طالبان جو ہے، ان کو جب پاکستان سے ایسی مایوسی ہوئی تو اب ان کو بھی دوست چاہیے۔ اگر آپ ایک ملک کو چلاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا، یعنی یہ ایک مشہور بات ہے کہ نہ آپ کے مستقل دشمن ہوتے ہیں، نہ آپ کے مستقل دوست ہوتے ہیں۔ ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں آپ کو پھر جو ہے نا
دوسرے لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اب دونوں یہاں پہ اگر یہ کشیدگی ہے تو اب دونوں اگر افغانستان بھی جو ہے نا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا مخالف ہے تو انڈیا تو ہمارا دشمن ہے ہی, تو وہ جو دشمن اور دشمن کے ہوتے ہیں وہ پھر دوست بن جاتے ہیں. تو وہ یہ معاملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اب تو انڈیا اس میں اور بھی ڈالے گا. مطلب انہوں نے بہت سارے, جب یہ متقی صاحب گئے ہیں تو بہت سارے پروجیکٹس بھی بات کی ہے, بزنس کی بھی باتیں کی ہے, افغانوں کو جو ہے نا وہ انڈین یونیورسٹیز میں داخلہ دینے کے لیے کافی سارے ویزوں کی بھی بات کی ہے. تو ابھی تو وہ اور بھی جو ہے نا مطلب وہ تو ان کی تو کوشش ہوگی کہ ہمارا جو یہ تعلق ہے یہ قائم رہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جب پاکستان مذاکرات کرے گا تو اس میں یہ بھی ایک جو ہے نا فیکٹر ہوگا کہ اب جو ہے نا مطلب انڈیا کے ساتھ کیسے مطلب آپ نے چلنا ہے. تو یہ حالانکہ ادھر بھی جو ہے نا میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر افغانستان ایک آزاد ملک ہے تو اس کو تو یہ پھر حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنے مطلب تعلق رکھ سکتا ہے, انٹر انلیس ہمارے پاس کوئی ایسے کنکریٹ شواہد نہ ہو کہ وہ افغان سرزمین یا انڈیا استعمال کر رہا ہے یا وہ کوشش کر رہا ہے, تو اس پہ پھر ہمیں بات کرنی چاہیے. سر آپ نے کافی بیانات سنے ہوں گے امریکی صدر کے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا امریکہ کو یہ ایئر بیس حاصل کرنا, یا پھر اس کو کوئی مشکلات آ سکتی ہیں؟ حالات ایسے تو نہیں پیدا کیے جا رہے کہ ایک بار پھر امریکہ جو ہے وہ آنا چاہتا ہو نیٹو کو لے کے؟ نہیں, میرے خیال میں امریکہ تو اس صورت میں افغانستان آئے گا جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو. اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو باگرام ایئر بیس کا ان کا یہ جو ہے نا ایک خواہش ہے. تو لیکن اس وقت جو طالبان کی پوزیشن ہے وہ تو اس پہ بالکل کلیریفائی کر چکے ہیں کہ ہم کسی صورت میں 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے. لیکن یہ میں مطلب امریکہ ایک بہت بڑا ایک طاقتور ملک ہے, وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کو کوئی انکار کر دیں آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں. ایسے تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ مطلب جب یہ اب طالبان برسر اقتدار آئے تو اس وقت بھی جو ہے نا امریکہ نے کافی ان کی سپورٹ کی, ان کو پیسے ملتے رہے. وہ پھر ٹرمپ کے دور میں بند ہوئے, اس وقت جو بائیڈن تھے تو ہر ہفتے ان کو جو ہے نا بڑے ڈالر ملتے تھے. وہ جو مختلف وہاں پہ یعنی جو NGOs وغیرہ تھے ان کے ذریعے سے آتے تھے, لیکن وہ سارا ظاہر فائدہ تو طالبان کو پہنچ رہا تھا. تو یہ اس پہ مطلب یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو جو طالبان ایسے کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ ان کو مطلب باگرام ایئر بیس حوالے کر دیں گے. لیکن آنے والے وقتوں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ سفارتکاری ہے, حکومتوں کے تعلقات ہے. اگر کوئی ایسے افغانستان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی فائدے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بات بھی کرے ان سے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیسے اپنی پالیسی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے کہ مذاکرات کی طرف اگر جانا چاہیں تو کیا راستہ اختیار کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ کیونکہ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات بھی جو ہے وہ کافی جو ہے ہماری پاکستانی فورسز نے جو ہے وہاں پر کارروائی کی ہے. تو اس وقت تو تناؤ کا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے. تو سفارتکاری کے ذریعے تو آپ نے بتایا کہ یہ حل ہو سکتا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ تو یہ سارا ہماری جو افغان پالیسی ہے یہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے نا. تو ان کا اب یہ ہے کہ یہ جیسے مختلف مشورے ان کو دیے جا رہے ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ مذاکرات ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا اس کے لیے ماحول بنانا چاہیے. تو یہی مطلب دیکھیں طالبان جو ہے وہ ایک اسلامسٹ فورس ہے, یعنی وہ اسی بنیاد پہ آئی ہے کہ وہ شریعت پھر جہاد, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد تھا جو بھی ہے لیکن ان کا. تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا اگر کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ یہ علماء کرام ہے دونوں طرف. یہاں پہ مطلب جتنے بھی طالبان کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہیں, تو ادھر ان کے استاد ہے, ان لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. پہلے تو یہ فرسٹ جو ہے نا آپ کا جو اگر یہ پروسیس شروع ہوگا تو ادھر سے ہوگا, پھر جو ہے نا رفتہ رفتہ آپ جو ہے نا پھر وہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر جو تجارت میں مسائل ہے وہ تجارت کھولنا چاہیے. ایسے جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ 3-4 اگر اقدامات دونوں ممالک لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت تو روز اول سے یہ کہنے چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کریں, بہتری کی طرف جانا چاہیے. بلکہ ابھی ایک حالیہ بیان بھی خان صاحب کا آیا ہے کہ افغانستان کی طرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا اپنا ایک وفد بھیجے. سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین وہ بھی اس چیز کی خواہش کر چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت تو اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق جو ہمیں ساتھ نہیں دے رہی,
تو اگر خیبر پختونخوا پہل کرتی ہے تو وفاق کو ساتھ دینا چاہیے اس میں؟ اصل میں ایک تو خیبر پختونخوا یہ تو عمران خان صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور اپنے یہ ادھر اڈیالہ سے ٹویٹ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ کہتے ہیں ڈومین جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، صوبے کا نہیں ہے۔ البتہ صوبے کا یہ موقف درست ہے کہ اگر آپ جب بھی افغانستان سے مذاکرات کرتے ہیں تو آپ ہمیں آن بورڈ لیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا افغانستان دونوں پڑوسی یعنی ہمارا ان کے ساتھ صوبہ ٹچ ہے، تو ظاہر ہے بلوچستان سے بھی لوگوں کو لینا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ وہ صوبہ بھی ٹچ ہے، تو تعلقات بھی ہے آپس میں، گہرے رشتے بھی ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا بات تو درست ہے۔ اور ابھی تو یہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح وفاقی حکومت نے کہا بھی تھا کہ اگر اس طرح بات ہوتی ہے تو ہم صوبے کو لیں گے، لیکن یہ ان کی آپس میں ایک تو یہ جو کچھ کور ایشوز ہوتے ہیں، جیسے جو بھی آپ کے اندر اختلافات ہوں وہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کور ایشوز ہوتے ہیں فارن پالیسی کے، اس پہ آپ جو ہے نا سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا وہ بالکل بھی وفاقی حکومت کو صوبے کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ لیکن ابھی یہ جو چند دن پہلے یہاں پہ ڈی جے آئی ایس پی آر آئے تھے، وہ جو بات کر رہے تھے وہ بڑی سخت باتیں اس نے کی کہ مطلب یہاں پہ جو نام اس نے نہیں لیا لیکن اشاروں میں کہا اشارہ انہوں نے دیا جو یہاں پہ حکومت ہے وہ افغانستان کو رستہ دینا چاہتے ہیں، افغان طالبان کو یہ مطلب یہاں سے رستہ نہیں جاتا ہے، وہ یہ اس طرح کا تاثر دے رہے تھے، تو ان کا یہ اس طرح کا موقف ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جب بھی اگر مذاکرات ہوں تو اس میں تو صوبے کو ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح جب ہوگا تو میرے خیال میں یہ جو یہاں ایک تو یہ بھی ہے نا کہ اندر ہمارے پاکستان کے اندر بھی اندرونی طور پہ بھی ہم تو ایک نہیں ہے نا، یہ سارے جیسے یہ اپوزیشن ہے، جب اگر اس وقت بھی مذاکرات ہوئے تھے 2022 میں عمران خان صاحب کے دور میں، اس وقت بھی بعض ایسی آوازیں اٹھی تھی، تو پہلے تو ہمیں جو ہے نا اپنا گھر درست کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا یہ افغانستان کے حوالے سے بالکل ایک موقف ہمیں اپنانا چاہیے، ایسا موقف ہو کہ جب ایک دفعہ ہم پھر اس پہ بات شروع کریں، یعنی اس پہ ڈٹے رہیں، پھر ڈٹے رہیں، اور پھر یہ ہے کہ کوئی اور سیاسی جماعت جو ہے نا اس کی مخالفت نہ کرے، تو اول تو پہلے ہمیں ماحول سازگار کرنا اپنے گھر میں، اپنے گھر میں جو ہے نا حالات درست کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ رفعت صاحب، آپ نے بہت بہترین تجزیہ دیا اور پاک افغان تعلقات کی اس وقت جو تازہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین، پاک افغان تعلقات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں بہتری کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکمران جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ پالیسی میکر وہ ہیں، پالیسی وہ بناتے ہیں، لیکن اگر یہ تناؤ شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام پر پڑے گا اور وہ سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ والسلام۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز that matters۔